نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئته. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. ہمارے معاشرے میں ہم جو لین دین کرتے ہیں ان لین دین میں سے ایک چیز ہے وہ ہم لیتے دیتے تو رہتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات اور برکات ظاہر ہونے چاہیے اور اس کے فائدے جو ہمیں ملنے چاہیے، عام طور پر ہم اس کے ان فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ یہ حدیث جو بھی میں نے پڑھی یہ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے، وہ ہے ہدیہ، گفٹ۔ عام طور پر ہم لیتے دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ لینے دینے کا رجحان بھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ اس کا ایک دائرہ، ایک سرکل بہت محدود ہم نے مقرر کر دیا۔ پیر صاحب ہیں، ان کو ہدیہ دیتا ہے مرید، خاندان کا کوئی بزرگ ہے ان کو ہدیہ دیتے ہیں، استاد ہے شاگرد دیتا ہے، ماں باپ ہیں بس اوقات ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا دائرہ محدود نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب عام طور پر ملنے جلنے والے اعزاء اقارب، رشتہ دار، تعلق والے، دوست احباب، یہ بھی تو کسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان کو ہم نہ دیتے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لیتے ہوں، اور جن کو بھی یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے، ہدیہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطیہ ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق خاطر ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ اب یہ جو میں نے جملہ اس میں کہا ہے، یہ جملہ ہے مین بنیادی بات۔ لیتے دیتے ہم ہیں جہاں بھی ہمیں دینا ہوتا ہے، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اور اس کی برکات کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ اس لیے کہ وہ عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، یا تو وہ ایک طریقے کا قرض ہوتا ہے، یا وہ ایک طریقے کا بدلہ ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے اپنے ذاتی مفادات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس میں ہماری کوئی اپنی خاص منفعت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نظر سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ ہدیہ تو وہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا، ہمارے اس زمانے میں جو ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اندر رشوت کا روپ موجود ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، اور اسی کی وجہ سے اس کے وہ ثمرات اور وہ اثرات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے تہاتو تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو، آپس سے محبت بڑھے گی۔ یہ تو ایک اصول حضور نے بیان کر دیا۔ لازمی تقاضا کسی کو لینے دینے کا یہ ہے کہ آپس میں دل جڑیں گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی، دل سے کینہ نکلے گا، آپس میں رشتہ اور تعلق کے اندر استوار پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی یہی ہدیہ اخلاص کے ساتھ اگر دے
تو بعض صورتیں فقہا نے لکھی کہ صدقے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، صدقے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے بہت سارے اس سے متعلق ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات انشاءاللہ میں کل ذکر کروں گا، آج تو مجھے ایک دو باتیں اس سلسلے میں ذکر کرنی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو اگر لینا دینا چاہیے، صرف لینا نہیں، دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ صرف لیتے وقت آدمی جو ہے وہ بہت خوش دلی سے لے رہا ہے، لیکن دینے کا بھی ارادہ کر لیا جائے کہ مجھے بھی اس کا نعم البدل اس کو دینا ہے، اور اچھے طریقے سے دینا ہے، بہتر طریقے سے دینا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو احادیث میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کو کوئی آدمی کوئی ہدیہ دیتا، چاہے وہ چھوٹی چیز ہے چاہے وہ بڑی چیز ہے، تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے اور اس کو قبول بھی فرماتے اور اس کو دعائیں بھی دیتے، اور پھر اگلے وقت اس کی تلافی بھی فرماتے ہیں، بہتر نعم البدل بھی اس کا عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لے لیا، اچھا بھائی جزاک اللہ ماشاء اللہ، بس اب جب اپنے دینے کی باری آئی تو بغلے جھانک رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بھی لیتے تھے، شکریہ کے ساتھ لیتے تھے، لیکن صدقہ آپ خود استعمال نہیں فرماتے تھے، آگے دے دیتے تھے۔ ہدیہ جو ہے وہ لیتے تھے، اس پر شکریہ ادا کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے اور خود استعمال فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے اور اگلا آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو اگلا آدمی کا دل خوش ہو جائے گا کہ بھئی میری چیز جو ہے وہ اس نے استعمال کر لی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے اور ہمارے بزرگوں کے سید الطائفہ کہلاتے ہیں، یہ ہوتی ہے قدردانی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چاہنے والے اور حضرت کے عقیدت مند تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں جب پہنچے تو سوچا راستے سے کوئی چیز لے لوں، لیکن گنجائش اتنی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ تنگی کا زمانہ تھا، عسرت کا زمانہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں ملی، کوئی چیز خرید کے لے جائیں۔ تو انہوں نے راستے سے کیا کیا، راستے سے سوکھی لکڑیوں کا گھٹر باندھ کر حضرت کے ہاں جب گئے تو کہا کہ حضرت اور تو کچھ نہیں ملا، اور یہ گٹر ہے لکڑیوں کا، سوکھی لکڑیوں کا، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت بے انتہا خوش ہوئے، بے انتہا۔ آج آپ تصور کریں اگر آج یہ چیز کوئی مجھے دے یا آپ کو دے تو میرا خیال اسی لکڑی سے اس کی طبیعت صاف کر دیں گے مار مار کے۔ یہ قدردان لوگ تھے، یہ دین اور شریعت کو سمجھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے مزاج کو سمجھتے تھے، ان کی منشا کو سمجھتے تھے۔ حضرت نے وہ شکریہ کے ساتھ رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد اگلا جو جملہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، رکھنے کے بعد فرمایا اپنے مریدین سے کہ دیکھو بھائی جب ہمارا انتقال ہونے لگے اور ہمارے انتقال کے بعد جب ہمیں غسل دینے کے لیے لکڑیاں جب جمع کرو پانی گرم کرنے کے لیے تو یہی لکڑیاں اس کے اندر شامل کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے، یہاں تک ذہن جا سکتا ہے؟ اس آدمی نے جو محبت کے ساتھ جو چیز دی ہے اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو ہمارے غسل کے پانی میں استعمال کرنا جلاتے وقت بہت بڑی بات ہے، اگر آپ سمجھیں بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ بھئی اس چیز کو آدمی کو یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عمل ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اصل ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے نہ احکام پتہ ہے، نہ آداب پتہ ہے، نہ کوئی طور طریقہ پتہ ہے، کچھ نہیں۔ بھئی کس نے آپ سے کہا ہے کہ ہدیے کے لیے بہت ساری رقم چاہیے یا اچھا خاصا کوئی قیمتی ہدیہ لے کر جائیں؟ شریعت نے تو کوئی متعین نہیں کیا، جو آپ کی گنجائش ہو سکتی ہے، جو آپ لے جا سکتے ہیں، جو حسب حال جو چیز میسر ہے اور جو اس آدمی کی ضرورت ہے اس کا جو انتظام آپ کر سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں باقی بات پھر کل کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آیا کرتے تھے، حضرت کے تعلق والے اور جاننے والے، تو وہ جب آتے تھے تو عجیب و غریب قسم کا ہدیہ لے کر آتے تھے۔ وہ کاغذ کے جو دستے ہوتے ہیں وہ لے کر آتے تھے اور حضرت اس کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت کا کام جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا ہے، ان کا کام تصنیف اور تعلیب اور تحقیق کا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ قلم اور کاغذ کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو حضرت اس ہدیے کی بڑی قدردانی فرماتے تھے
اور اس کو استعمال فرماتے تھے اور ان کو دعائیں دیتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی چیز ہدیہ لے کر جائے تو انتخاب کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرے. اب یہ نہیں ہے میں نے وہ جو لکڑی والا میں نے واقعہ سنا ہے کہ آپ کسی کی جائیں تو آپ وہ لکڑیوں کا گٹر اٹھا کر لے جائیں. یہ تو اس زمانے کی بات ہے اور قدردان لوگ بھی تھے تو اس لکڑی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس حضور کے سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیں تو اس وقت نہ بدلہ مقصود ہو، نہ قرض کی نیت دل میں ہو، نہ اس سے بہتر وصول کرنے کی نیت ہو. مقصد ہو کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. یقین کریں اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے. اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ دلوں سے کینہ دور ہوگا، دلوں سے رنجش دور ہوگی، تعلقات میں استواری پیدا ہوگی، مضبوطی پیدا ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.